السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے خدمت میں پھر سے ہم ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اور آپ لوگوں کا ایمان بھی درست ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو ہے ان جاہلوں کے بارے میں جو لوگ قرآن کو ایک مذاق کے طور پہ آگے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پیروں نے مردے جلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث میں کائنات کب سے بنی اور اس کا اینڈنگ کہاں پہ ہے، ساری تمام باتیں انہوں نے پورے تفصیل کے ساتھ پورے واقعات کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے جلانے کا جو معجزات کے بارے میں جو بتایا ہے وہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی یہ معجزات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختیار دیا تھا اور ان کو صحیح سلامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پاس اپنے آسمانوں پہ انہیں اٹھا لیا صحیح سلامت۔ اور ایک واقعے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک کے پاس اور بھی معجزات ہیں اور وہ بھی آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، لیکن وہ جھوٹا ہوگا، حالانکہ دکھاوے میں صحیح ہوگا۔ وہ ہے دجال۔ اس درمیان کے بیچ میں شروع سے لے کے آخرت تک قیامت آنے کے بعد جب سوال جواب کیے جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تفصیل سے فرما کے گئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جسے میں جہنم سے آزاد نہیں کر پاؤں گا، یعنی جب سب لوگ اپنی اپنی سفارش کر کے اپنے اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال چکے ہوں گے، آخر میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہیں بھی جو معجزات یا کچھ دعائیں جو بخشی گئی تھی کہ آپ پہ ہم رحم کریں گے اور آپ کی یہ دعا قبول ہوگی، تو اس کا استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے خدا بند تعالیٰ سے، اور جتنے بھی ان کے امتی ہوں گے گناہ گار ہوں کیسے بھی سب کو آزاد کرا لیں گے۔ جب سب کچھ حساب کتاب ہو چکا ہوگا، کوئی اب سفارش کرنے والا نہ ہوگا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہوگا کہ جہنم میں اور بھی کچھ لوگ ہیں جو میرے نبی کے امت سے ہیں، لیکن ان کا سفارش کرنے والا، ان کے طرف سے کوئی دلیل دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رحم و فضل و کرم سے انہیں آزاد کریں گے، جہنم سے نکال کے انہیں جنت میں ڈالیں گے۔ اللہ کو یہ غیرت پسند نہ آئے گی کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی۔ رائی کے دانے برابر بھی کیوں نہ اس نے نیکیاں کی ہو اور ساری زندگی گناہ میں مبتلا ہو تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بخش دیں گے، بس شرط ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اب آتے ہیں شرک کے بارے میں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ صرف شرک اسی کو نہیں کہا جاتا کہ جو ایک اللہ کو چھوڑ کے، ایک حق کو چھوڑ کے اور باطل کا ساتھ دے، کسی غیر اللہ کو پوجے اور اللہ اور رسول ہونے کا انکار کرے، صرف اسے ہی شرک نہیں کہا جاتا، اس کی اور بھی کیٹیگری ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز کے لیے جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو وہاں پہ 2 منٹ بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں ان شخص کے لیے کہہ رہا ہوں، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، جو حقیقت ہے ہم وہی بیان کر رہے ہیں۔ اور وہاں سے 2 منٹ بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں سے فوراً نکلتے ہیں
درگاہ کی طرف رخ کرتے ہیں. فجر کے وقت میں نے دیکھا، فجر کی وقت، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت روزی جو ہے بٹنے کی وقت ہوتی ہے نمازیوں کے لیے. لیکن دیکھو تو یہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں سے نکلنے کے بعد درگاہوں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہاں کے جو خادم ہیں ان کے پاس کچھ پیٹی بنی ہوئی رہتی ہے جس میں صدقہ جاریہ کے طور پہ یا پھر تعاون کے زور پہ جو بھی چاہے تقسیم کرتے ہیں، لوگ دیتے ہیں. اس میں پھول اگربتی کے لیے جو کچھ بھی خرچ لگتا ہے سب دیتے ہیں وہاں پہ. اب جو کام وہاں کر رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں سے خدا بند تعالیٰ کی بارگاہ سے اور اس کا درجہ اول کر دیے ان لوگوں نے. یہاں کم دکھا رہے ہیں، وہاں زیادہ دکھا رہے ہیں. یہاں صرف 5 ہی منٹ یا 7 یا 10 منٹ بہت ہو گیا. 2 رکعت پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ پکڑ لو. اور وہاں سے فوراً نکلنے کے بعد ادھر گھنٹوں تک بیٹھے رہے ہیں. اللہ ہی جانے کیا دعائیں مانگ رہے ہیں، دوسروں سے بھی منگوا رہے ہیں، خوشبو مہکا رہے ہیں. اور اسی مسجد میں کہیں سے کوئی تعاون کے لیے، کوئی مدرسے کے چندے کے لیے آتا ہے، کہیں کوئی غریب یتیم بچے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے طرف سے وہاں کے کوئی مؤذن یا خادم کوئی نہ کوئی آتا ہے تاکہ یہاں سے تعاون کی حساب کتاب لیں، اللہ کی رضا کے لیے ان سے وصولیں اور جا کے اس مسجد میں تقسیم کریں جس کی طرف سے انہیں انوائٹ کیا گیا ہے. اس کے پاس 150 دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جا کے 300-400 روپیہ خرچ کر کے چلے آتے ہیں. مطلب دائرہ بڑھ گیا ان کا، اللہ سے اوپر ہو گئے ہو. اس پہ یقین ہے، ادھر یقین نہیں ہے. اور دوسری ون حضرات کے لیے جس کے پاس سے وہ جا کے دعائیں کراتے ہیں، جن کے پاس وہ رقم پیش کرتے ہیں، جہاں کے جو درگاہوں کے جو خادم ہوتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے ان کی نماز میں آتے بھی ہیں یا نہیں آتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں اس پہ غور کرنے والی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو کچھ کر سکتا تھا لیکن تو نے وہ نہیں کیا. مثال کے طور پہ آنکھیں دے رکھی تھی، ہوش و عقل بھی دے رکھی تھی، ہاتھ پیر بھی سلامت تھے، لیکن تو نے وہ نہیں کیا. لوگوں کی گمراہی میں ڈالا، بہگلا کے پھسلا کے ان سے جو بھی رقم حاصل کرتا کیا. حتیٰ کہ تجھے میں نے ہاتھ پیر دیا تھا، محنت طاقت سب کچھ دے رکھی تھی، لیکن وہ تو نے استعمال نہیں کیا. تو کچھ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. اپنے اس شریر کے بل پہ بلکہ اپنے شیطانیت ذہلیت کے عقل کا استعمال کیا اور بیٹھے بیٹھے روزی کماتا رہا. اور جو بندے میرے بارگاہ میں آ کے میری عبادت کرتے تھے انہیں بہگلا رہا. تو اس کی بہت سختی سے پکڑ ہوگی. ہم ایسا نہیں کہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. بے شک وہی جنت میں جائے گا جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یقین ہے اس کا اللہ پہ، وہ بے شک جنت میں جائے گا. لیکن یہ سارا پروسیسر پورا ہونے کے بعد بہت آخرت میں نمبر آئے گا ان کا. بہت وہ جتنا ہلکے میں لے رہے ہیں اتنا ہلکے میں مت لیں اس کو. اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرانا سورہ آل عمران میں ہے، آپ اس میں چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. کسی پیر کا نام نہ تو قرآن نہ تو حدیث سے ثابت ہے، کہیں نہیں ہے. ولی کا آیا ہے تو ولی آخر ہے کون؟ ولی بھی اللہ کا ہی نام ہے. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں بھی، جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا ولی اللہ ہے. اس کا ترجمہ پڑھیے آپ. صرف یہ مت کیا دلیل دیجئے لوگوں کو کہ قرآن میں بھی ولی کا نام آیا ہے. ارے ولی کا نام آیا ہے تو کیا وہ پیر کا لکھا ہوا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہی نام ہے. ولی بھی اللہ کا ہی نام ہے. بے شک ہر مومن کا ولی اللہ ہے. تو صرف ولی اسی کو نہیں کہا جاتا کہ جسے آپ ولی سمجھ لیں، پیر ہیں وہ.
اور رہ گئی بات پیر کے درجے کی، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ پیر کو مت مانو، نہ، الحمدللہ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی گزرے ہیں، ان کے بعد جو صحابہ لوگ گزرے ہیں، تو ان کے تیسرے پائیدان پہ اگر کوئی ہے اسلام کو پھیلانے والا تو یہی ولی لوگ ہیں، یا مطلب یہی پیر لوگ ہیں، جس کو آج ولیوں کا نام دے کے پروسا جا رہا ہے، بزنس بنائے بیٹھے ہیں، اصل میں ان کو پیر کہا جاتا ہے۔ ہاں، ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، قرآن میں بھی ہے، سورہ البقرہ میں ہے، اس کا موجود ہے، ثابت ہے، دوست ہوتے ہیں یہ کہا گیا ہے، یہ نہیں کہ پیر ہی ہے وہ، یہ نہیں کہا گیا ہے، اس کے ساتھ میل ملا، ان کے اوپر یہ نام تھوپ دیا گیا ہے، اور تھوپنے کے بعد آگے پروسا جا رہا ہے، اور اسی کا حوالہ دے کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پیر، اصل پیر وہ ہوتے تھے جو دین کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دیتے تھے، دین کے لیے 4 دن تک فاقے پہ رہتے تھے، جو بھی ان سے جڑتا وہ ایمان پہ پوری طرح سے پکا ہو جاتا، ان کے مرید ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کل کے لوگ جو خادم بنے ہوئے ہیں، پیر کے نام سے جو دھندا بزنس چلا رہے ہیں، ان سے بچ کے رہیے گا۔ آج کل انٹرنیٹ پہ کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں کہ آن لائن دعا کرواتے ہیں، آپ کو بچہ نہیں ہو رہا ہے یا اور کوئی پریشانی، روزی کی پریشانی ہے، سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھائی کیسے حل ہو جائے گا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں کیا کوئی ولی ہو، جیسے جو آپ کہتے ہیں ولی پیر ہو یا کوئی بھی ہو؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں کیا کوئی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک پریشان تھے، ان کے اوپر جادو کر دیا تھا ایک جادوگر نے، تو بتائیے وہ پریشان تھے، آگے کیا پڑھ چکے ہیں، کیا کر گزرے، بھول جاتے تھے وہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کو یاد ہی نہیں رہتا تھا، کچھ سمے پہلے وہ کیا کیے، کیا پڑھے، انہیں یاد ہی نہیں رہتا، مجھ سے پوچھتے تھے، میں انہیں بتاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل امینوں کے ذریعے سے 2 آیتیں نازل فرمائی، سورہ اخلاص، اپنا سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس، انہوں نے دم کرتے گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بال مبارک کو لے کے جا کے اس پہ جادو ٹونا کیا گیا تھا اور ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، اور یہاں ان کا نام لے کے آن لائن پھونک دیا جائے تو سارے مسئلہ حل ہو جاتے ہیں۔ کیوں معصوم رسول کے امتیوں کو گمراہی کے راہ میں ڈالے جا رہے ہو؟ قرآن کیا کسی کو روزی دلانے کے لیے، کسی کا جادو ٹوٹکا کرنے کے لیے، یا کسی کا مسائل حل کرنے کے لیے، یا روزی میں برکت لانے کے لیے نازل ہوا ہے کیا؟ قرآن ایک ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ کون ہے؟ یہ دنیا کائنات بنی کیسے؟ اس کا انت کہاں ہے؟ زندگی میں آئے اس کا معنی کیا ہے؟ زندگی میں کیسے تم جی رہے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ یہ سب کے لیے اترا ہے۔ ہاں، ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن سے فائدہ نہیں ہے، بہت فائدہ ہے، لیکن آپ پہلے، سب سے پہلے آپ کو اگر کسی بات پہ سوال اور حق پہ قائم رہے تو وہ نماز، اپنا ایمان درست رکھو، نماز کو قائم رکھو۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی مصلحت آتا ہے تو استغفار آپ کیجئے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ چلیے اب ہم رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔